ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مریدین نے پوچھا کہ حضرت قبلہ یہ واقعہ کیا ہے، آپ یہ جملہ اکثر فرماتے ہیں؟ تو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جو آپ حضرات کی سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ اس چینل جامع وارسی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو حضرت اس جملے کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اتنا فرما کر پھر غش کھا جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے مریدوں نے پوچھ لیا، حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بی بی کپڑے دھو کر استری کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے حالات بدل گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں طے کر کے رکھا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا، یعنی اس پر توجہ دی اور دھوبی کے کان میں یہ جو ہے بات نکالی کہ یہ تو لگتا ہے کہ سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والدین نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد وہ فوت ہو گیا، وہ انتقال کر جاتا ہے لڑکا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور طے بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا، میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا، شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا، میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا، یہ کپڑے طے کرو۔ اس کے سامنے اپنے کپڑے ڈال دیے کہ ان کو طے کر کے دکھاؤ اگر تم سچ بول رہی ہو تو۔ اب دھوبن سے ویسے کپڑے طے نہیں ہوئے۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا، تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ بہت سخت سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا، کچھ دل میں غم بھی بھرا ہوا تھا۔ وہ زار و قطار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی سب کچھ سن کر سناٹے میں پڑ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگھی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت کہتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے بن دے کے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دے کے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اس طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم ہماری محبت سے پڑھی ہوئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے والا نہیں ہے؟
اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے پھر فرمایا وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتیں تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رکھتی ہیں۔ آپ فرماتے یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنی نبی پاک کے دل کی حالات دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے، ان سے آرام ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت عین مذہب ہے، محبت عین ایمان ہے۔ مخمور دہلوی نے کیا خوب کہا تھا، محبت عین مذہب ہے، محبت عین ایمان ہے۔ وہ کافر ہو جسے آتا نہیں دیدار ہو جانا، وہ کافر ہو جسے آتا نہیں دیدار ہو جانا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔